اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دا ڈریم آف اسلام میں آج قرآن کے کچھ سیکریٹس، شاکنگ اور امیزنگ فیکٹس پر روشنی ڈالیں گے، وہ حیرت انگیز معلومات جو سائنس اب ڈسکور کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ معظمہ میں کے قریب ایک پہاڑ واقع ہے جسے سب مسلمان غار حرا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پہلی بار ملاقات ہوئی اور وحی نازل ہوئی، اور پھر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہیں سے اسلام کا آغاز ہوا اور دین اسلام پروان چڑھنا شروع ہوا۔ جیسے ہی کوئی پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغام صحابہ کرام تک پہنچاتے۔ صحابہ کرام اس پیغام کو یاد رکھتے اور یاد رکھنے کی نیت سے ان پیغامات کو وحی کی صورت میں حفظ کر لیتے، اور پھر یا تو کھجوروں کے پتوں پہ لکھ لیا کرتے یا کسی پتھر پہ یا لکڑیوں پر لکھ کر ان کو محفوظ کر لیتے۔ اس طرح یہ سلسلہ 23 سالوں تک محیط رہا۔ پھر 63 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ نشین ہو گئے، یعنی وصال فرما گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی جانثار ساتھی اور سسر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن پاک ٹکڑوں کی صورت میں موجود تھا، یعنی وہ کتاب کی شکل میں موجود نہیں آیا تھا۔ اس وقت تک قرآن پاک لوگوں کے دلوں میں محفوظ تھا، کھجور کے پتوں پر، پتھروں پر تحریر تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس وقت جنگ یمامہ ہوئی، جب حضرت ابوبکر صدیق اور مسلمہ بن کذاب، جو خود کو جھوٹا نبی کا دعوے دار بنا بیٹھا تھا، ان کے درمیان جنگ ہوئی اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اس ملعون کا خاتمہ ہوا۔ جب یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ میں 70 سے زیادہ اصحابہ کرام وہ مسلمان شہید ہو گئے جن کو قرآن پاک حفظ تھا۔ صرف جن میں سے ایک صحابی سالم مولا ابو حذیفہ تھے۔ ان کے متعلق بھی میری پریویس ویڈیو موجود ہیں، ان کے بارے میں کچھ تذکرہ کروں کہ یہ ایک غلام تھے جو قرآن کی محبت نے ان کو اعلیٰ و اولیٰ مقام سے نوازا تھا، اور حضرت سالم مولا کو قرآن پاک حفظ تھا، اور وہ جنگ قبا کے مسجد قبا کے پہلے متولی مقرر ہوئے تھے، جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے معاملے میں حضرت سالم پر بڑا اعتبار کیا کرتے تھے۔ ان صحابیوں کی شہادت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ ان ساری آیاتوں کو ایک کتابی صورت میں مرتب کیا جائے، اور اس اہم ذمہ داری کا شرف حضرت زید بن ثابت کو دیا گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے قرآن کے کانسلیشن اسپائل کو اکٹھا کیا تاکہ لوگ قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھ اور پڑھ سکیں اور استفادہ حاصل کر سکیں۔ جب سے یہ قرآن کتاب کی شکل میں آیا، اس نے ہمیشہ اپنے خاص اور معتبر اور برتر ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنس ترقی کرتی گئی اور قرآن کے راز دنیا کے سامنے افشاں ہوتے گئے۔ قرآن پاک عربی زبان میں لکھا گیا ہے، جس کا ایک ایک حرف اپنی جگہ علمیت و حقانیت و افادیت لیے ہوئے ہے۔ قرآن پاک کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ وہ واحد الہامی کتاب اور آسمانی کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں اب تک موجود ہے، جس کا ایک حرف میں بھی رد و بدل نہیں ہوا ہے۔ جیسے اللہ تبارک تعالیٰ سورہ الاسراء آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کہو کہ جنس و انس اس بات پر متفق ہو جائیں
کہ اس قرآن کے مانند کوئی اور کتاب لے آئے تو کوئی نہ لا سکے گا، اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کو کوئی مددگار ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جو خطبے دیے، جو مجالس میں صحابہ کرام کو وحی کے ذریعے آنے والے پیغامات آیتوں کی صورت میں ٹکڑوں ٹکڑوں کی صورت میں دی تھی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وحی کا حصہ تھی۔ اور یہ دنیا کی وہ واحد مذہبی کتاب ہے جس کا کوئی بھی لفظ زیر زبر پیش تک یہاں سے وہاں نہیں ہوا، یہاں تک کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں قرآن پاک پڑھا تھا، کیونکہ اس وقت تک قرآن ایک کتابی صورت میں مرتب ہو چکا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے چرچے تو دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جب ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علم کا دروازہ ہے، ان کی کتاب نہج البلاغہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت اور قابلیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے والے حیران و دنگ رہ جاتے ہیں کہ اس کتاب کا ایک ایک حرف دل کے اندر اتر جاتا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں ارشاد حق باری تعالیٰ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن شریف، کہ جسے ہم نے برکت کے طور پہ نازل کیا، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جناب، سائنس کی ایک ریسرچ کے مطابق قرآن پاک پڑھنے سے ڈپریشن اور انزائٹی جیسی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی ریسرچ ہے جو خود نان مسلم ہیں۔ امریکنز اور یورپین سائیکیٹرسٹ اور سائنسدانوں نے جب قرآن پاک پر ریسرچ کی اور اس قرآن پاک کی حقانیت کو مانتے ضرور ہیں، وہ بھی اس بنیاد پہ کہ جب انہوں نے مختلف قسم کے ڈپریشن کے مریضوں کو اور جیلوں میں بند قیدیوں کو قرآن پاک کی تعلیمات کی اسٹڈی کو تھیریپی کروائی، تو آج وہ ایک صحت مند، توانا، خوش و خرم، ایک پازیٹیو لائف گزار رہے ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی تعلیمات کی اسٹڈی تھیریپی نے ان کو ایک زندگی کے اصل رخ پہ لا کے کھڑا کر دیا، کیونکہ سائنسدانوں کے مطابق قرآن پاک پڑھنے وقت انسانی دماغ میں ڈوپامائن نامی ایک مادہ ریلیز ہوتا ہے۔ یہ کیمیکل دماغ کی خوراک ہے جو کہ پازیٹیو وائبس پر مبنی ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں کئی سوالوں کے جوابات اور کئی معموں کے حل پوشیدہ ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سامنے عیاں ہوتے گئے اور ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ قرآن پاک یا مسلمانوں کی ہولی بک یا ایک یہ میجیکل بک تو نہیں جس میں آنے والے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے واقعات کا علم آج سے 1400 سال پہلے درج کیسے ہو گیا، جیسے بگ بینگ، بلیک ہول، ارتھ روٹیشن، فنگر پرنٹ، ڈی این اے، نیورو پلاسٹیسٹی اور ہیومن ایولیوشن۔ ان سب کو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا، جو آج سائنس اس کو جاننے کے لیے تگ و دو میں لگی ہوئی ہے اور تاحال ریسرچ میں مصروف عمل ہے، اور ان سب رازوں سے پردہ اٹھانے سے اب بھی قاصر ہے، اور اب بھی سر پکڑ کے بیٹھیے کہ کہاں تک پہنچیں، کیونکہ صرف ڈی این اے سے ہی جڑی بہت سی معلومات آج بھی ادھوری ہیں اور سائنس اب تک ان تحقیقات میں لگی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کا یہ موضوع بہت دلچسپ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی میں ٹوٹل 8 سیارے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ماہرین فلکیات نے 3 اور ڈوارف پلینٹس کو ہمارے نظام شمسی کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور یہ بات قرآن پاک نے پہلے ہی واضح کر دی۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں 11 سیاروں کو دیکھا۔ یہی نہیں بلکہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان اپنے دماغ سے سوچتا ہے، لیکن قرآن پاک میں ہے کہ انسان کا دل بھی سوچتا ہے۔ اب کچھ لوگ حیران ہوں گے کہ دل کیسے سوچتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسان کے دل میں بھی دماغ ہے۔ ابھی تک تو یہ صرف وہ لوگوں کو قیاس آرائیاں لگتی تھیں،
مگر آج سائنس کی تاحال تحقیق نے یہ بھی پروف کر دیا ہے کہ انسان کے دل میں 40,000 اسپیشل سیلز ہوتے ہیں جسے سینسر نیورلائٹس کہا جاتا ہے۔ یہ انڈیپینڈنٹلی سیلز ہوتے ہیں جو سوچتے بھی ہیں اور فیل بھی کرتے ہیں۔ سائنس برائک کرتی ہے اور اس دنیا میں پانی میٹورائٹس یعنی شہاب ثاقب کے ذریعے آیا۔ قرآن پاک بھی یہ پہلے بتا چکا ہے، اور صرف یہی نہیں، قرآن پاک یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ اب سائنس نے جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ ایک چھوٹے سے سیل کا سائٹوپلازم 80% پانی سے بنا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے کن کن معجزات پر ہم محو حیرت نہ ہوں، سبحان اللہ۔ 28 نومبر 1967 یعنی 1967 کو پہلی بار پلسر اسٹار کی ساؤنڈ کو ڈسکور کیا گیا۔ اس ساؤنڈ پر اگر آپ غور کریں تو لگے گا کہ جیسے کوئی دروازہ ٹوٹ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اس کو چمکنے والے ستارے کو طارق کہا گیا ہے، اور طارق کا مطلب ہے پیٹنا۔ اس اسٹار پر موجود ساؤنڈ پر اگر غور کریں تو لگے گا کہ جیسے کوئی دروازہ پیٹ رہا ہے۔ قرآن پاک میں اس تارے کو چمکنے والا تارا کہا گیا ہے، جیسے پلسر اسٹار ہوتا ہے۔ 19ویں صدی میں یہ ڈسکور کیا گیا تھا کہ ہمارے زمین کے چاروں طرف لیئرز ہیں جو کہ اسے پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن قرآن پاک نے اس ریسرچ کو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ ایمبریولوجی کو 100% حتمی وضاحت کے ساتھ قرآن پاک نے بہت پہلے واضح کر دیا تھا، جس کی سائنس آج بھی تاحال تحقیق میں مصروف ہے اور معترف بھی ہے۔ قرآن پاک کے 6 سیارے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج، چاند، ستاروں کی پرستش کیا کرتی تھی، اور ریسنٹلی آرکیولوجسٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بات دریافت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج، چاند، ستاروں کی پرستش کیا کرتی تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہزاروں سال بعد دنیا کی نالج میں اب سامنے آئی ہے، جبکہ قرآن پاک میں تو یہ سب کچھ پہلے بتایا جا چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو انسان خود سے اپنی آنکھوں کے ڈیلے یعنی پیپلز یعنی پتلیاں اور یعنی آئی بالز کو ہلا تک نہیں سکتا، اور یہ کرنا انسان کے لیے سائنٹیفکلی بہت ناممکن ہے۔ لیکن جب انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے پتلے یعنی اس کے پیپلز ہلتے ہیں۔ یعنی آپ کسی انسان کی آنکھوں کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ جھوٹ بولتے وقت اس کی آنکھوں کی جو پتلیاں ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، وہ اپنی جگہ سے ہل رہی ہوتی ہیں۔ اور اسی بارے میں قرآن پاک کچھ یوں ارشاد میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے خیانت کو جانتا ہے، اور اسے بھی جو سینے میں چھپے راز ہیں۔ یہ تھے کچھ چند قرآن پاک کے معجزات جنہیں سائنس بالآخر قبول کر چکی ہے، اور نہ جانے ایسی کتنے ہی راز ہیں جو ابھی پوشیدہ ہیں، اور سائنس ان کو پردے سے باہر لانے کی کوشش میں محو عمل ہے۔ آج کی ویڈیو صرف اتنی سی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی نئی ویڈیو میں اسلام کے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی کرامات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔